پیر بدی الدین صاحب پیر جھنڈے سے مناظرہ تھا میرا سندھ میں، تو میں نے جب یہی آیت پڑھی تو مجھے کہنے لگا یہ معنی تو تیرا ٹھیک ہے کہ استنباط کا معنی ہوتا ہے نیچے سے پانی نکال لینا، لیکن پانی کڑوا بھی تو نکل آتا ہے نا، پانی کڑوا بھی تو نکل آتا ہے نا۔ میں نے کہا یہ اگلی بات۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ امام ابو حنیفہ کے کنویں کا پانی علامہ عینی کو میٹھا لگا، قاضی ابو یوسف کو میٹھا لگا، صدیوں سے لوگ پیتے آ رہے ہیں، میٹھا لگ رہا ہے۔ مولانا خیر صاحب رحمۃ اللہ، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ساری دنیا کہتی ہے کہ ایسا ٹھنڈا اور میٹھا پانی کہیں، تو اگر صرف تجھے کڑوا لگتا ہے تو تو بیمار ہے۔ جس طرح چینی سب کو میٹھی لگتی ہے نا، اب کوئی یہ کہے کہ چینی کڑوی ہے تو سارے کہتے ہیں کہ یہ آدمی بیمار ہے، اور اس کو تندرست کہیں گے اسی دن جس دن کہے گا اب چینی میٹھی ہے۔ جب تک چینی کو کڑوا کہتا رہے گا وہ بیمار ہی شمار ہوگا۔ تو میں نے کہا اب ساری دنیا کو تو میں بیمار نہیں کہہ سکتا کہ یہ لاکھوں کروڑ لوگ بیمار ہیں، تو مجھے یقین ہوگا کہ تو پکا بیمار ہے، اور تجھے میں اسی دن تندرست کہوں گا جس دن تو بھی کہے گا کہ امام ابو حنیفہ کے کنویں کا پانی بڑا میٹھا ہے اور بڑا ٹھنڈا ہے۔ تو فقہ کتنی ضروری ہے۔ دنیا کی ضروریات تو ہم سب کو یاد ہے نا، ہوا ضروریات میں سے ہے، کھانا ضروریات میں سے ہے، پینا پانی ہے نا ضروریات میں سے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہے ہیں اللہ کے نبی پاک اور اللہ تعالیٰ کہ جتنا انسانی زندگی کے لیے پانی ضروری ہے اتنی ہی اسلامی زندگی کے لیے فقہ بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہاں سمجھایا؟ قرآن پاک میں فقہ کو سمجھایا کہ فقہ کس کو کہتے ہیں۔ اب آج ترجمے قرآن کے ایک دیکھ لیتا ہے کہ جی فقہ کا معنی ہے سمجھ، یہ کیا جی میں نے ترجمہ دیکھا ہے جی، فقہ کا معنی ہے سمجھ، فقہ کا معنی ہے سمجھ۔ اب وہاں ایک بچہ بیٹھا تھا دوسری جماعت کا، میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا یہ لفظ کیا لکھا ہے؟ کہتا جی حساب۔ میں نے کہا حساب کا لفظ پڑھنے سے سارے قاعدے سمجھ آ گئے حساب کے تجھے؟ لفظ تو پڑھ لیا ہے نا، حساب کا لفظ پڑھنے سارے قاعدے سمجھ آ گئے ہیں؟ کہتا جی نہیں، ایک دو قاعدے سیکھے، ابھی تھوڑے سے پارے یاد کیے۔ کہتا ہے پھر میں نے ایک کتاب اٹھائی، میں نے کہا یہ کیا لکھا ہے جی؟ پتہ غور کرتا رہا، یہ لکھا جی صرف نحو۔ میں نے کہا یہ لفظ سمجھ لیے نا کیا لکھا ہے؟ صرف نحو۔ تو میں نے ایک کتاب دی، میں نے کہا ذرا عبارت پڑھو صرف نحو کے مطابق۔ صرف نحو کا لفظ پڑھنے سے کیا سارے قاعدے آ جاتے ہیں صرف نحو کے؟ دیکھو سمجھ کس کو کہتے ہیں؟ عام فہم بات ہے، حساب کی سمجھ اسے ہے جس کو حساب کے قاعدے آتے ہیں۔ کوئی نیا سے نیا سوال اس کو دے دے، وہ قاعدوں سے نکال کر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اسی کا طریق سے حساب کی سمجھ ہے۔ صرف نحو کی سمجھ اسے ہے جس کو صرف نحو کے قاعدے آتے ہیں، صرف نحو کے قاعدے آتے ہو۔ اب یہ کہے گا بھئی یہ آدمی جو ہے یہ صرف نحو کو جانتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں کتنے حضرات بیٹھے ہیں جو پورے عالم نہیں، اور قرآن پاک کی آپ تلاوت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ قرآن پاک پر زبر زیر پیش لگی ہوئی ہے۔ اب مولانا کو تو پتا ہے قاعدے آتے ہیں کہ یہاں زبر کس قاعدے کے مطابق، یہاں زیر کس قاعدے کے مطابق ہے، یہاں پیش کس قاعدے کے مطابق، لیکن عام آدمی کو پتا نہیں، وہ صرف اعتماد پر پڑھ رہا ہے کہ یہ قاعدے کے مطابق لگی ہے زبر، یہ قاعدے کے مطابق زیر لگی ہے، یہ قاعدے کے مطابق پیش ہے۔ اب ہزاروں زبریں ہیں قرآن میں، ہزاروں زبریں پڑھنے کے بعد بھی یہ نہیں ہم کہیں گے کہ یہ صرف نحو کا عالم ہو گیا، یا کہیں گے؟ کیوں؟ اسے صرف نحو کے قاعدے نہیں آتے۔ اسی طرح میتھڈ وہ ہے جس کو اجتہاد کے قاعدے آتے ہیں۔
صرف لفظ اجتہاد لفظ فقہ کے جاننے کا نام فقہ نہیں ہے. جیسے وہاں ہے کہ کوئی آپ تحریر رکھ دے، اس نے پہلے دیکھی بھی نہ ہو، زبر زیر نہیں، وہ سرفناف سے زبر لگا کے پڑھنا شروع کر دے گا. حساب دان کو کوئی حساب دے دیا، جیسے وظیفے میں ہوتا ہے کئی کی قاعدوں کا سوال بنایا جاتا ہے، لیکن اس کو حساب آتا ہے، وہ قاعدہ کا جواب نکال دے گا. اسی طرح کوئی مسئلہ پیش آ جائے، ایک آدمی اتحیات میں بیٹھا اور بجائے اتحیات پڑھنے کے بھول کر اعلیٰ شریف پڑھنے لگا وہاں. اب یہ نیا مسئلہ پیش آ گیا، اب وہ کیا کرے؟ سارے قرآن کا ترجمہ پڑھے تو مسئلہ نہیں ملے گا، ساری حدیثوں کا ترجمہ پڑھ دیا تو مسئلہ. لیکن ہمارا دین کامل ہے یا ناقص؟ یہ وہی حل کرے گا جس کو قاعدے آتے ہیں. تو جس طرح حساب دان اس کو کہتے ہیں جس کو حساب کے قاعدے آتے ہیں، فقہ فقیہ اس کو نہیں کہتے جسے فقہ کا لفظ پڑھنا آتا ہے. فقیہ اسے کہتے ہیں جس کو فقہی قاعدے یاد ہیں. اب جس کو فقہی قاعدے یاد ہیں وہ فقیہ ہے، اور جو اس سے زبر زیر لگوا کر پڑھ لے وہ مقلد ہے. اور جس کو نہ قاعدے آتے ہو اور نہ خود پڑھ سکتا ہے، خود غلط پڑھتا ہے اور مولوی صاحب سے لڑتا ہے کہ تجھے کیا آتا ہے، میں جانتا ہوں سب، اس کو غیر مقلد کہتے ہیں. خود حساب کا کوئی قاعدہ نہیں آتا، جواب نکالنا نہیں آتا، اور حساب کے استاد سے لڑ رہا ہے کہ تیرا جواب غلط ہے. اب جو خود کتاب قاعدے جانتا ہے وہ تو فقہ کے درجے میں، فقیہ کے درجے میں، اور جو نہیں جانتا دوسرے سے حساب کروا لیا وہ مقلد ہوا اس کا. اور جو نہ قاعدہ جانتا ہے، نہ خود نکال سکتا ہے، نہ کسی سے پوچھتا ہے، لیکن لڑتا ہے، بڑے بڑے حسابداروں کی غلطیاں نکالتا پھرتا ہے. طب کا لفظ پڑھ لیا تھا کہیں دکان پر، اور اب کہتا ہے میں طبیب ہوں، اور دنیا کے بڑے بڑے طبیبوں کی غلطیاں نکالتا ہے کہ لقمان بھی غلط لے کے گیا تھا، حکیم اجمل کے نسخے بھی غلط ہے. ایسے آدمی کہا جاتا ہے غیر مقلد. تو فقہ نام ہے قاعدوں کو جاننے کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے لفظ استنباط استعمال فرمایا، الذین یستنبطونہ منہم، کہ جو استنباط کر سکتے ہیں. استنباط کس کو کہتے ہیں؟ جو پانی زمین کی تہ کے نیچے چھپا ہوا اس کو نکال لینا. تو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ فقہ اتنی ہی ضروری ہے جتنا پانی ضروری ہے. لیکن آپ کے فیصلہ آباد میں رواج یہ ہے نا کہ باپ کا نلکا الگ ہے، بیٹے کا الگ ہے، ماں کا الگ ہے بیٹی کا، اور دوسرے کے نلکے سے پانی پینا شرک ہے. ایسا ہی ہے، ہر ایک کا کنواں الگ ہے، ٹیوب ویل الگ ہے، نلکا. جو خود پانی نکالے وہی پیے، دوسرا پیے تو مشرک ہو جائے گا. اب دیکھیے جو کنواں کھود لیتا ہے، کنواں بنا لیتا ہے، نلکا لگا لیتا ہے، اس میں جو پانی نکلا یہ نلکا لگانے والا اس پانی کا خالق نہیں. ایک قطرہ بھی اس پانی کا اس نے پیدا نہیں کیا، اس نے صرف اس کو ظاہر کر دیا چھپے ہوئے کو. اس لیے مجتہد کا اعلان ہوتا ہے القیاس مظہر لا مثبت. ہم قیاس سے مسئلے گھڑتے نہیں، چھپے ہوئے مسئلے کو باہر نکال کے آپ کے سامنے رکھ دیتے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے استنباط کا لفظ استعمال فرمایا.